بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان کو جنہیں اوتوا دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب کا، یشترون الضلالۃ وہ خرید لیتے ہیں گمراہی، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان تضلوا کہ تم بھی بہک جاؤ، السبیل راہ حق سے، واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِکُم تمہارے دشمنوں کو، وَکَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِیًّا اور کافی ہے اللہ ہی دوست، وَکَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِیرًا اور کافی ہے اللہ ہی مددگار۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر علماء یہود کا ذکر کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہدایت حاصل کرنے کا سامان ان کے پاس کیا تھا، موجود تھا، کتاب ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، کتاب کو پس پشت ڈال دیا، بجائے عمل کرنے کے اس کو کیا کیا، دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، دنیا کمانے کا کیا بنایا، ذریعہ بنایا۔ غالباً سورۃ بقرہ کے اندر آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں کیا کیا، دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو خریدا۔ ان کے پاس کتاب موجود تھی، پیغمبر موجود تھا، لیکن کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ بجائے عمل کرنے کے کس کو ترجیح، کس کو خریدا، اس دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا، دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا۔ کس طرح ذریعہ بنایا؟ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت ہے، پہلا سپارہ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی، اپنے ہاتھوں سے کیا لکھی، کتاب لکھی۔ اصل جو تورات تھی اس کو چھپا دیا، اپنے ہاتھوں سے چند نسخے لکھے، اور چند نسخے لکھ کر کیا کیا، اس کو عوام کے اندر کیا کیا، تقسیم کر دیا۔ پھر کیا کہتے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر نہ توحید کا ذکر ہے، نہ اس پیغمبر کا ذکر ہے جو صبح آ کے ہمیں یہ سناتا ہے، صبح و شام جس کے تذکرے ہمیں پیغمبر کے سناتا ہے، یہ وہ اس کتاب کے اندر اس کا بھی ذکر نہیں ہے، توحید کا بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، جس اس کے اندر توحید کا ذکر تھا اس کو کاٹ دیا۔ کیا کیا؟ اس کو کاٹ دیا، اس کو ذکر بھی نہیں کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نعت کا ذکر تھا، عظمت اور شان کا ذکر تھا، اس کو بھی کیا کیا، عوام سے چھپا لیا، عوام کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انہوں نے یہ کیوں کیا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ کوئی دین کی خدمت نہیں تھی، کہ وہ دین کے ان کا مقصد تھا کہ ہم دین کی خدمت کریں، نہ، انہوں نے دین کی خدمت کرنے کے بجائے دنیا کی خاطر، کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ ہمیں کیا، مریدوں کی طرف سے، مقتدیوں کی طرف سے نظریں، نیازیں، تحفے، تحائف کیا یہ ملتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ اصل توحید بیان کی،
اور آپ کی عظمت اور شان بیان کی تو یہ ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، یہ ہماری چہل پہل ختم ہو جائے گی، یہ تحفے تحائف ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور کیا ہے؟ بربادی ہے۔ کیا ہے؟ بربادی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے سپارے کے اندر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین رب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، یہ جو انہوں نے کیا کی؟ تجارت کی ہے نا۔ تجارت بندہ کرتا ہے نفع کے لیے، کس کے لیے؟ نفع کے لیے کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے نا، فما ربحت تجارتہم، اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، بلکہ نفع دینے کے بجائے گمراہی کا سبب بنا۔ کیا بنا؟ گمراہی کا سبب بنا، ہلاکت کا سبب بنا، بربادی کا کیا بنا؟ سبب بنا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، میرے پاک پیغمبر آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالۃ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا، عمل کرنے کے بجائے کیا کیا؟ دنیا کو ترجیح دی، گمراہی کو کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے کس کو خریدا؟ گمراہی کو خریدا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی راہ راست سے ہٹ جائیں، آپ بھی توحید کو چھوڑ دیں، اور جو سچا راستہ ہے اس سے آپ کیا ہو جائیں؟ ہٹ جائیں، اس سے ہٹ جائیں، حق بات کو چھوڑ جائیں، حق بات کو چھوڑ جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دشمن ہیں نا، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی کارساز اور میں ہی کیا ہوں؟ دوست کافی ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی کیا ہی مددگار ہوں، میں کیا ہوں؟ مددگار ہوں۔ پھر ایک اور مقام پہ اسی سورۃ بقرہ کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب، انہوں نے جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، آخرت کے بدلے دنیا کو خریدا، اور کس کے بدلے؟ حق کے بدلے کس کو؟ جھوٹ کو خریدا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، ہم ان کا عذاب ہلکا نہیں کریں گے، ہم ان کا عذاب ہلکا نہیں کریں گے۔ ولا ہم ینصرون، جن کو ان کی دولت بھی کام نہ آئے گی، جس اس کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا نا، جو دولت انہوں نے کیا کی؟ دنیا کے اندر کمائی ہے نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کے کام نہیں آئے گی، وہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ ان کے اسلاف جن کے نقش قدم کے اوپر چلے وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور جن کی دنیا کے اندر شور و پکار کی، ان کو سفارشی بنا کے پکارتے رہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گے، وہ بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گے، میرے عذاب سے وہ چھڑا سکیں گے نہیں، میرے عذاب کو وہ ہلکا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو مدد نہیں کر سکیں گے، لیکن میں کیا ہوں؟ کارساز ہوں، دوست ہوں، اور میں کیا ہوں؟ مدد کرنے والا ہوں، میرے بغیر اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا